بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ ایک ماہ سے ظالم یہود غزہ کے نہتے اور بے گناہ مسلمانوں پر مسلسل قیامت ڈھا رہا ہے۔ بمبارمنٹ ہو رہی، میزائل پھینکے جا رہے ہیں، آگ اور بارود مسلسل برسایا جا رہا ہے۔ ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے اور غزہ کا انفراسٹرکچر بڑے وسیع پیمانے پر تباہ ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ پوری امت اس وقت شدید کرب اور دکھ میں ہے۔ مسلمان اس صورتحال میں یقیناً بڑے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں کوئی مسلمان بھی خوش نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے حضور مسلسل دعائیں کر رہا ہے کہ مالک ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ ایک مسلمان کبھی بھی اپنے رب سے مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، اگرچہ یہ وقت بڑا مشکل ہے، مغلوبیت کا ہے، امت مسلمہ مجموعی طور پر زوال کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نا امید نہیں ہیں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ہمارا بھروسہ جس ذات پر ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ متصرف ہے، وہ جب چاہے اپنے مجبور بندوں سے یہ مشکل دور کر دے اور انہیں عزت اور افتخار عطا کر دے۔ ہمیں امید ہے وہ وقت بھی جلد آئے گا اور رب تعالی ہمیں عزت اور افتخار بخشے گا۔ مسلمان جس حالت میں بھی ہو، اسے اپنے رب پر یقین کامل رکھنا ہے۔ یہی عزت اور یہی افتخار اور عروج کی طرف بڑھنے کا بنیادی زینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہم نے لوگوں میں سے امام بنائے ہیں، وہ لوگوں کی ہمارے دین کی طرف رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں۔ کیوں؟ دو وجہوں سے۔ ایک تو وہ صبر کرتے ہیں اور وہ ہماری آیات پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ تو صبر اور یقین کامل عروج اور سربلندی کا بنیادی زینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَاةِ، کہ کسی شخص کو یقین کے بعد عافیت سے بہتر چیز نہیں عطا کی گئی۔ تو گویا عافیت سے بھی بڑھ کر جو بہتر اور بنیادی نعمت ہے وہ یقین ہے۔ جسے نصیب ہو جائے وہ شخص بڑا نصیب اور قسمت والا ہے۔ صاحب یقین وہ نہیں ہوتا کہ عزت اور خوشی کے دنوں میں اور خوشحالی اور راحت کے ایام میں تو وہ یقین سے رہے، لیکن جب کرب، دکھ اور آزمائش کی گھڑی آئے تو اس کا یقین متزلزل ہو جائے اور وہ اپنے رب سے نا امید اور مایوس ہو جائے۔ صاحب یقین وہ ہوتا ہے کہ آزمائش اور دکھ اور مصیبت کی گھڑی میں اس کا یقین اور زیادہ پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے رب کی طرف سے اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ تمہارے لیے یہ آزمائش کی گھڑیاں ہمیشہ نہیں رہیں گی، یہ ذلت کے ایام مسلسل نہیں رہیں گے، اس کے بعد ہم وقت پلٹ دیں گے، بدل دیں گے اور تمہیں اس مشکل سے نکال دیں گے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یہی ایک صاحب یقین کا کام ہے۔ اگرچہ اس وقت امت مسلمہ مجموعی طور پر زوال کا شکار ہے، لیکن یقین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پر امید رہیں۔ اللہ رب العزت جلد یہ وقت بدلے گا اور ہم عزت اور ہم افتخار کی طرف بڑھیں گے۔ خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چند خوشخبریاں بھی سنائی ہیں کہ امت پر عزت والا وقت بھی آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی، فرائیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے زمین کے مشرقی علاقے بھی دیکھے اور مغربی علاقے بھی دیکھے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، جہاں جہاں تک میں نے دیکھا ہے میری امت کا اقتدار اور میری امت کی حکومت اور میرے دین کی وسعتیں وہاں وہاں تک ہوں گی۔ گویا جو علاقے ابھی تک دامن اسلام میں نہیں آئے، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق وہ علاقے بھی اسلام کی وسعتوں میں شامل ہو جائیں گے اور رسول اللہ کا دین اور اسلام چار دانگ عالم میں پھیلے گا۔ ویسے بھی مغرب کی ہزارہ کوششوں کے باوجود
دین اسلام کا راستہ روکا نہیں جا سکا۔ 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق مسلمانوں کی تعداد 1.91 ارب تھی، اور اب 2023 میں مسلمانوں کی تعداد 2 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ لیٹسٹ اعداد و شمار ہیں، اور امریکہ اور یورپ میں سب سے تیزی کے ساتھ جو مذہب پروان چڑھ رہا ہے وہ اسلام ہے۔ اگرچہ ٹریلین آف ڈالرز لگا کر اسلامو فوبیا کے نام سے سازشیں رچی گئیں اور مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو اس سے متنفر کیے جانے کی کوشش ہوتی رہی، لیکن پھر بھی اسلام اپنی حقانیت کو دلوں میں راسخ کرتا چلا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک آسمان کے تارے نظر آتے ہیں، یعنی روئے زمین کے اس کونے تک بھی دین اسلام پھیلے گا جہاں سے آسمان کے تاروں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لن یبرح ھذا الدین قائما، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا۔ یقاتل علیہ عصابۃ من المسلمین، اس دین کی خاطر، اس کے دفاع میں مسلمانوں کی ایک جماعت قیامت تک لڑتی رہے گی اور حق پر قائم رہے گی۔ میں غزہ کے ان مسلمانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنی سرزمین کی حفاظت، اپنے عقیدے اور نظریے کے دفاع میں اور اسلام کے لیے اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں۔ اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کے طاقت کی پرواہ کیے بغیر وہ سرگرم ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مثل المومن کالخامۃ من الزرع، مومن کی مثال پودے سے نکلی ہوئی اس تازہ شاخ کی طرح ہے کہ ہوا ایک مرتبہ چل کر اسے جھکا دیتی ہے اور پھر جب ہوا چلتی ہے اسے کھڑا کر دیتی ہے۔ یوں ہی مومن کی مثال ہے، وقت آتا ہے کبھی وہ زوال پذیر ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین اور اس کی امید قائم رہتی ہے، وہ سٹرگل جاری رکھتا ہے، اللہ اسے پھر کھڑا کر دیتا ہے۔ اگرچہ یہ وقت بظاہر زوال کا ہے اور امت مسلمہ پر اجتماعی طور پر ایک مایوسی چھائی ہوئی ہے، لیکن یہ وقت مسلسل نہیں رہے گا، بدلے گا، اور مسلمان دوبارہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، وہ ایک ہی وقت مسلسل نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آغاز میں ایسے لوگوں سے نوازے گا جو اس کی تجدید کریں گے، جو احیاء دین کا کام کریں گے، جو امت کو دوبارہ کھڑا کر دیں گے۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت بھی آئے گا۔ میں دوبارہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یقین کامل رکھیے، پر امید رہیے، دعا ضرور کیجئے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کاش کہ ملت اسلامیہ مجموعی طور پر کھڑی ہوتی، حکمران جرأت اور غیرت کرتے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ آپ یہ بھی دعا کریے کہ اللہ پاک امت مسلمہ کے حکمرانوں کو غیرت ایمانی دے اور وہ جرأت مندانہ فیصلے کر کے غزہ کے بے گناہ اور مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔